اسد کیسر صاحب، الگ ہی ایک قسم کا معاملہ ہو رہا ہے، اور بالکل ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے حلقوں کے اوپر آپ لوگوں کے بہت سارے ریزرویشنز ہیں، بٹ سٹل آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے کوئی سامنے آ کے وکٹری سپیچ آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کی جیسے باقی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ میاں صاحب نے کی ہے، اور وہ وکٹری کلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں میاں صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح انہوں نے یہ سپیچ کروائی ہے. یعنی ایک 62 سیٹ لینے والا جو کہ مینارٹی ہے اور وہ اس قسم کی سپیچ کر رہا ہے. مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ پہلے یہ خود کمپین کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور ابھی ووٹ کو جو انسلٹ اور عزت کروا رہے ہیں. یہ شخص تاریخ کا اس میں ایک بڑا نام ہوگا کہ جس طرح عزت کیا ووٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج مشاورت کی ہے، پھر ہماری انشاءاللہ کل 2 بجے جو ہے ہماری پریس کانفرنس ہوگی، اس میں ہم اپنا پورا موقف دیں گے. یہ جو کچھ آج انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ ہمیں ابھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے. وہ آزاد ممبران ہمیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے ہیں. ہمارے ساتھ ڈرامہ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک بائسڈ الیکشن کمیشن، اور جس طرح ہمارے خلاف فیصلے ہوئے پوری دنیا میں اس فیصلوں کی جگہسائی ہو رہی ہے. یعنی ہمیں جس طرح دیوار سے لگایا گیا، جس طرح ہمارے خلاف جو ہے نا کمپین چلائی گئی، جو ہمارے خلاف ظلم و تشدد ہوا اور جو اس وقت بھی جاری ہے، اور ابھی بھی ہماری جو تو سر آپ نے کرنا کیا ہے، پلان کیا ہے آپ لوگوں کا؟ اور آپ لوگ ابھی تک ہمیں خان صاحب کے حوالے سے کچھ نہیں بتا رہے کہ ریزلٹس ان تک پہنچے ہیں یا نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ لوگ عدالتوں میں لڑتے رہیں گے، گورنمنٹ بنائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کے لوگ کہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے اس طرح سے کہ جو کوئی اسٹریٹجی واضح کریں کہ آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہیں. ہم نے تمام آپشنز پہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنے ہیں، اب عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہم خاص کر جو ہے نا خان صاحب سے مشاورت بھی کل تک اس کو پوری میسج پہنچ جائے گی. تو پھر ہم اپنا عمل کل جو ہے نا انشاءاللہ اپنا عمل دیں گے. ہمیں اس وقت پوری وفاق میں بھی ہماری سب سے زیادہ نمبرز ہیں، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی. انشاءاللہ ہم تینوں جگہ اپنی حکومت بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے پراپر اسٹریٹجی بنائی ہے. اسد کیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے، یا کون ہوگا؟ وہ ہمارے بانی چیئرمین جو کہیں گے وہی ہوگا. وہ خود جو ہے نا انشاءاللہ اسی کے ذریعے میسج کمیونیکیٹ کروائیں گے، اور اسی کے مطابق جو ہے نا ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اسد کیسر صاحب، یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ انہی کی میجورٹی ہے اور یہاں پہ میجورٹی تسلیم کرنی چاہیے. لیکن جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے سیاست، وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں آپ کے انڈیپینڈنٹس کے اوپر نظر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو کتنا توڑ سکتے ہیں. ماضی میں ہوا بھی ہے، آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ کے لوگ ٹوٹ گئے. اس وقت کیا آپ کے پاس ایشورنس ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، جبکہ اب تو کچھ لیگلی بائنڈنگ بھی نہیں ہے؟ لیگل بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن اخلاقیات تو ہے نا. دیکھیں جو بھی کینڈیڈیٹ اس وقت کسی کی ذاتی ووٹ تو نہیں ہے، یہ اسد کیسر کا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے. یہ عمران خان کا نیریٹو جیتا ہے. عمران خان کے جو نعرہ تھا وہ لوگوں میں صلاحیت کر گیا ہے. تو یہ ایک مورل بائنڈنگ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنوں نے مشکلات سہے، اتنی سخت حالات سے ہو کے گزرے ہیں، اور وہ کندن ہو کے نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آس لگائے رکھے ہیں نا کہ کچھ لوگ یہاں سے ٹوٹ جائیں گے، اور نہیں، یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے. یہ ہمارے کندن لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمران خان کے اشارے کے مطابق چلیں گے، اور ان کی جو انسٹرکشن ہوگی اس کے مطابق چلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ساتھی نور خان کی وکٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی جی فریہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں. جی، نور خان صاحب کی جیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نور عالم صاحب کی. نور عالم خان کی جیت کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ دیکھیں، وہ جو رات جو ہے نمبر 1 تھی، اور پھر رات کو نمبر 6 کی گئے ہیں. یہ جب ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے کے پی کے میں تو یہ کیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ہم نے پہلے سے طے کیا تھا کہ سب نے آر او آفس کی جو ہے نا گراؤ کرتے ہیں. تو ہمارے ہر جگہ پہ، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں، مردان میں، ملکگڑھ میں، جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، جیسے ہم نے فارم 45 سب نے اکٹھی کی تھی، ہمارے ساتھ فارم 45 لے کے ہمارے سارے ورکر آر او آفس پہنچے تھے، اور وہاں رات تک وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو پتہ چلا کہ
کہ حالات خراب ہو جائیں گے کیونکہ قابو میں نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایشو کروائے. جہاں ہمارے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کمزوری ہوئی ہے، وہاں انہوں نے ریزلٹ چینج کیے ہیں. تو بہرحال نور عالم جیتا نہیں ہے، وہ ہارا ہے، لیکن اس کو جتوایا گیا ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے نا الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں اور عدالت بھی جا رہے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کہ لیگل بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے بہت سارے وکیلوں کا ویسے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ممبر ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں گے. تو آپ کی بات سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی وہ پابند تو نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی ہم ابھی ایک آفس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ہمارا کل تک فائنل ہو جائے گا. ہم نے کسی مطلب کیا کسی جماعت میں جانا ہے یا کوئی اپنا گروپ بنانا ہے، یا ہم کیونکہ ایک تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت بھی جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اپنا انٹر پارٹی الیکشن بھی اس کو بھی کر رہے ہیں. اس طرح جو ہے نا ہم دیگر پارٹیوں کے بھی بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور ساتھ مطلب دیکھتے ہیں کہ کون سا آپشن سب سے زیادہ ویلیبل ہے. اس کے مطابق جو ہے نا کل تک ہمارا ڈیسیجن ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا اسد عمر صاحب، وہی یہ اسی سوال کی کنٹینویشن ہے جو ابھی سمینہ پوچھ رہی تھی. اسد کیسر صاحب معذرت کے ساتھ، وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب خاص طور پہ یہ کہتے رہے کہ چونکہ ہم نے اپنی وابستگی نامزدگی پیپرز میں ظاہر کی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، تو ہمیں تحریک انصاف کا ہی کنسیڈر کیا جائے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک لیگل معاملہ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں جو کہ آپ الیکشن سے 3 روز پہلے کروانا چاہ رہے تھے. تو اب وہ کتنی جلدی ہونے کی توقع ہے؟ کیونکہ وہ شاید یوں ہی ہے کہ وہ کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی ایگزیکٹلی جو آپ کے پارٹی سے آزاد جیتے ہیں وہ آپ کی پارٹی جوائن کریں گے. وہ ہم انشاءاللہ جلد از جلد کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں ضرورت ہے. اور ہم انٹر پارٹی الیکشن کریں گے جس میں صحیح معنوں میں ہماری کوشش ہے کہ تمام ورکر اس میں حصہ لیں، اور جو ورکر جو ہے نا اپنی لیڈرشپ چنے. تو ہم ایک پراپر انٹر پارٹی الیکشن کریں گے. مطلب یہ جو تھوڑا پیریڈ ہے، یہ ہماری لیگل جو لکونت آ گئی ہے عدالت کے فیصلے کے بعد، انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا. لیکن ابھی کیونکہ 15-20 دن کی بات ہے، الیکشن حکومت سازی ہے، مختلف جو ہے نا پریزیڈنٹ کا الیکشن آ رہا ہے یا سینٹ کا. اسد کیسر صاحب، اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یقینی بنائیں گے کہ تمام ورکرز آپ کے وہاں پر ہوں. جو پچھلے والے الیکشنز کروائے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ پولیس ایک جگہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ آپ نے پہلے اناؤنس کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک خفیہ جگہ رکھی، وہاں پر وہ الیکشنز کروائے گئے کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ کارکن اٹھا لیے جائیں گے. تو اب وہ خطرہ نہیں رہا سر؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور ہوپفلی کے پی کے میں تو ہم اپنا حکومت بنا لیں گے. تو جو ان کی کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو کس طرح جو ہے نا الیکشن سے باہر رکھ کے جو ہے، اور اس کا جو اس کی پاپولرٹی ہے اور جو اس کی اس وقت وہ اس میں تو یہ کسی طرح عمران خان کو. فیصل چودھری صاحب بھی اسد کیسر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا سوال بھی لے لیں. جی چودھری صاحب. اسد صاحب، جو نظر آ رہا ہے اور جو کہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی معافی جو ہے تلافی مقتدرہ میں نہیں ہوئی ہے، اور شاید ایک کوشش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی بین بھی کروایا جائے. تو اس بارے میں بھی آپ کو لائعمل بنانا پڑے گا. اور دوسرا، کیا آپ اسمبلی میں موجود کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ مل کے، کیونکہ اسپیشل سیٹس جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک نمبر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں I'm sure کہ ابھی جلدی ہوگا، لیکن آپ اپنی ذاتی رائے میں اظہار کر سکتے ہیں کہ پارٹی کی رائے تو شاید بعد میں آ جائے گی. دیکھیے کون یہ کرے گا اس وقت؟ تو جو ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی تو بیٹھی نہیں ہے، اور جب نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی تو ہمیں امید ہے ہم اپنی حکومت بنائیں گے. تو کون یہ فیصلہ کرے گا؟ سب سے زیادہ نمبر ہی ہمارے ہوں گے اسمبلی میں، کسی پہ ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بین کر سکے. اور ہمارے پاس تمام دیکھیں اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ ملک باہر انہوں نے تو ملک کو جنگل کا قانون بنا دیا ہے، بنانا ریپبلک بن گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ابھی جو الیکشن میں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، پوزیشن میں ہے کہ ہم جو اپنی لیگل رائٹ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. اسد کیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کے پی نے تیسری دفعہ آپ لوگوں پہ اعتماد کیا ہے، اور ان لائک کے پی عام طور پہ وہاں بار بار اقتدار نہیں ملتا، لیکن آپ کو تیسری دفعہ انہوں نے اتنی واضح اکثریت دی ہے. تو آپ کیا پلان رکھتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور کس طرح سے آپ کے پی کے لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی خصوصی پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل، ہم بیسیکلی سب سے زیادہ ہمارا پریارٹی امن و امان ہوگا، کیونکہ امن جو ہے نا ہماری ٹاپ پریارٹی ہے. اور خیبر پختونخوا
दफ़ा जो आपको पता है कि ये जो वार एंड टेरर की वजह से और अफगानिस्तान की पड़ोसियों की वजह से हम इससे बहुत बुरी तरह मुतासर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे बिजनेस और कारोबार भी ख़त्म हो गया और क्लैशकोव कल्चर बहुत आम हो गया है। तो हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि हम जो है ना अमन कायम करें, अपने बच्चों के लिए रोजगार और तालीम और इलाज, यानी ये सब 4 चीज़ें जो है ना उसको हम फोकस रखेंगे। और आपको पता है कि हमने सेहत कार्ड दिया था, तो इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश होगी कि सेहत कार्ड को बहाल करें। तो ये हमारी वो बुनियादी चीज जो लोगों को पसंद आ गई थी। इमरान खान वो वाइट लीडर है जो हमारे पश्तूनों की बात करता था, पश्तूनों के लिए वो पाकिस्तान की बात करता था, लेकिन उस पर आपको पता है कि फ्रंट लाइन पे तो हमारा सूबा है। जो अफगानिस्तान में कुछ जो ड्रोन अटैक होते थे या ऑपरेशन हुए, हमेशा इमरान खान ने उसकी बात की है। तो लोग हमारे समझते हैं कि इमरान खान वाइट लीडर है।